بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے مضمون کا نام ہے ہمارے پیارے نبی۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو قریش کے ایک معزز قبیلے میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہت اچھی عادات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطی کے باوجود دوسروں کو ہمیشہ معاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سارا عرب آپ کے خلاف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیا جائے تو میں تب بھی اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو معاف کرتے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتلوں کو بھی معاف فرمایا۔ جب آپ شہر طائف میں یعنی طائف کے شہر میں دعوت حق لے کر گئے، یعنی اسلام کی دعوت لوگوں کو دینے کے لیے گئے، تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، مگر آپ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو اس طرح دیکھیں پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کتنی اچھی عادات کے مالک تھے، اور ہمیشہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، دوسروں سے جھگڑا نہ کریں، اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کریں اور امانت میں خیانت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، ہم مضمون کے ہمارے پیارے نبی کے املا کے الفاظ کریں گے، اور املا جو اس میں مضمون میں مشکل ورڈز ہیں، جو نئے ورڈز ہیں وہ آپ پہلے لکھنا سیکھیں گے، اس کے بعد ہم جب مضمون یاد کریں گے یا لکھیں گے تو ہمیں یہ لفظ آسانی کے ساتھ لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور چلیے دیکھتے ہیں ان میں املا کے الفاظ میں کون سے الفاظ شامل ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے لقب، لام کاف بے لقب، لام کاف کینچی والا اور بے لقب۔ لقب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے غریبوں، غین رے یہ بے واو نون گنہ، غریبوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، غریبوں میں ایک شوشہ آتا ہے، دو نہیں آتے، ٹھیک ہے، یہ کا اور شوشے کے نیچے بے کا نقطہ، غریبوں۔ بھیجا، بے کے ساتھ دو چشمی ہے، یہ جیم علی جا، بھیجا۔ نیکسٹ ورڈ قبیلے، کاف کینچی والا، بے یہ لام بڑی یہ لے، قبیلے، قبیلے۔ جہانوں، جیم ہے سلانٹ والی ہے، ہک والی ہے، الف ہا، جہاں نون واؤ نون گنہ، جہانوں۔ قبول، کاف بے واؤ لام، قبول، کاف کینچی والا، بے واؤ لام، قبول۔ درگزر، دال رے گاف زے رے، درگزر، درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا۔ پرورش، پے رے واؤ رے شین، پرورش، پرورش کا مطلب ہوتا ہے پالنا۔ پاکیزہ، پے الف پا کاف یہ زے گول ہے، پاکیزہ، پاکیزہ کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ بچپن، بے چے پے نون، بچپن، بچپن۔ قریش، کاف کینچی والا، رے یہ شین، قریش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام۔ صداقت، صاد دال الف کاف تے، صداقت، صداقت کا مطلب ہے سچائی۔ 40، چے الف چا لام یہ سین، 40، 40 یعنی 40۔ کفار، کاف
فے الفا رے کفار، کفر کی جمع کیا ہے؟ کفار، یعنی جو کافر ہوتے ہیں ان کو کفار کہا جاتا ہے جمع میں۔ ابو طالب، الف بے و بو توئیں الف تا لام بے لب، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام۔ عبداللہ، عین بے دال الف، یعنی عبد لکھ کے اللہ، عبداللہ، عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام۔ ربیع الاول، رے بے یہ عین الف لام الف لا واو لام، ربیع الاول، ربیع الاول اس مہینے کا نام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسلامی مہینے کا نام۔ عبد المطلب، عین بے دال الف لام میم توئیں لام بے، عبد المطلب، پہلے اس کو پڑھیے اور پھر اس کو لکھیے۔ حضرت خدیجہ، خے ذات رے تے، حضرت خدیجہ، خے دال یہ جیم ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عملی نمونہ، عین میم لام چھوٹی ہے، عملی نون میم واو نون ہے، نمونہ یعنی ایسا نمونہ، ایسی مثال جو عمل کر کے دکھاتی ہو، یعنی جو عملی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ ہمارے مطلب اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عملی نمونہ یعنی ایک عمل کرتا ہوا نمونہ۔ 63، تیرے یہ سین تھے، 63 مینس 63۔ پیغام، پے یہ غین الف غا میم، پیغام، پیغام میں ایک شوشہ آئے گا۔ دعوت، دال عین واو تے، دعوت یعنی انویٹیشن۔ غزوات، غین زے واو الف تے، غزوات، غزوات کا مطلب ہوتا ہے جنگیں، غزوہ کی جمع غزوات، اور غزوات کا مطلب ہوتا ہے جنگیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفار کے خلاف لڑیں وہ غزوات کہلاتی ہیں، یعنی ایسی جنگیں۔ انتہائی، الف نون تے ہے الف ہا حمزہ چھوٹی ہے ای، انتہائی۔ معزز، میم عین زے زے، معزز یعنی عزت والا۔ ہدایت، ہے دال الف یہ تے، ہدایت۔ 25، یہ 25 ہے، پے کے نقطے لگا لیجئے گا، 25 پے سلانٹ میں چے یہ سین، 25۔ تو یہ املا کے الفاظ ہیں پیارے بچوں، آپ نے ان کو 2 یا 3 ٹائم پڑھنا ہے، پھر آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ بے شک آپ ان کو دیکھ کے لکھیں، اور دیکھ کے لکھنے کے بعد آپ ان کو اپنی زبانی لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ماما سے کہیں کہ ہمیں املا کروائیں اور آپ ان کو لکھنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کی غلطی نکلتی ہے، جو آپ کے لفظ غلط لکھے جاتے ہیں ان کو آپ نے 5 ٹائم لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ املا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کو 5 ٹائم لکھنا ہے۔ اوکے جی۔ جی پیارے بچوں، مضمون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اس کا آغاز ہم ایک شعر سے کریں گے۔ شعر میں پڑھتی ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 لائنوں میں شعر ہے، اور شعر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، شعر کو ہمیشہ اپنے دونوں لائنز کو برابر لکھنا ہے، یعنی کہ جیسے آپ وہ لکھ رہے ہیں وہ کے نیچے ہی دوسری لائن کا، جیسے مرادیں ہیں تو اس کے بالکل نیچے سے سٹارٹ کریں، اور اینڈنگ جو لفظ ہے اس کی اوپر والا ہے اور نیچے بھی والا ہے، تو آپ لام الف لا کو لام الف لا کے نیچے لکھیں۔ اور اگر شعر میں ایک لائن کے لفظ زیادہ ہیں تو ان کو تھوڑا چھوٹا کر کے لکھ لیں، اور اگر لفظ کم ہیں تو ان کو سپیس دے لیں، جیسے میں نے نیچے والی لائن کو سپیس دیا آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے دونوں لائنز کو آپ نے ایکول لکھنا ہے، چھوٹا بڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چلیں اس کا فرسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ کے معزز قبیلے قریش میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی عرب کے مشہور شہر مکہ، اس کے معزز قبیلے قریش، اور 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔
یہ 4 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں: مشہور شہر مکہ، پھر معزز قبیلہ ہے قریش، دوسرا 12 ربیع الاول، اور پیر کے دن 4، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہر زمانے کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ دادا کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ کی جوانی آپ کے بچپن کی طرح بہت پاکیزہ تھی۔ آپ پورے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ امید ہے آپ کو اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ پیراگراف نمبر 3 ہے: آپ کی صداقت اور امانت داری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو آپ نے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نمبر 4 پیراگراف ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نے جب اسلام کی دعوت دی تو سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گیا، مگر آپ نے ہمیشہ درگزر سے یعنی معاف کرنے سے کام لیا۔ درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے خلاف بہت سے غزوات میں حصہ لیا، یعنی بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جی لاسٹ پیراگراف ہے: آپ نے انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا عملی نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ یہ ہمارا مضمون یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ نے اس مضمون کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو یاد کیجئے گا۔ پہلے اس کے املا کے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور پھر آپ نے مضمون پیراگراف ایک یاد کر کے پھر لکھنا ہے، پھر دوسرا پیراگراف یاد کر کے لکھنا ہے، اسی طرح تمام پیراگرافس لکھنے ہیں۔ امید ہے آپ دل لگا کے اس کو یاد بھی کریں گے، پڑھیں گے بھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔